آج کا یہ پروگرام 3 نشستوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی نشست کی کارروائی آپ حضرات کے سامنے جاری ہے، اور اس کے بعد دوسری نشست شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد تیسری نشست شروع ہوگی، جس میں مختلف حضرات مہمانان کرام کے خیالات کو سننے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ تینوں نشستوں کی صدارت امیر الہند حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ اس افتتاحی نشست کی آخری کڑی کے طور پر صدارتی خطاب کے لیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والد محترم دامت برکاتہم سے عرض گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور امت کو، سامعین کو حالات کے اعتبار سے حوصلہ اور ہمت کو اختیار کرنے کی اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل کو طے کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ پیش فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ حالات کا مقابلہ کرنا ہمارے اکابر کی شان رہی ہے، ہم بھی انشاءاللہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس کانفرنس میں، جس کو امن و اقتا کانفرنس کا نام دیا گیا ہے، وہ شریک ہیں۔ سب کے دل میں بات ہے، سب جانتے ہیں کہ محترمہ ہند کی فکر اور اس کے مطابق اس ملک میں ہمارا رہنا یا آقا نامدار سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق، جس کو ہمارے یا محترمہ ہند کے اکابرین نے وقت وقت پر نمایاں کیا، واضح کیا۔ تقریروں میں بہت سی باتیں آ جایا کرتی ہیں، لیکن ٹھوس بات جس پر ہمیں اور آپ کو اپنا ذہن جما لینا ہے، وہ جملے ہیں جو ان اکابر، اس میں ہمارے حضرات علماء مشائخ بھی ہیں اور اس ملک کے معمار بھی ہیں، دوسرے برادران وطن بھی ہیں۔ ان جملوں کو آپ کو محفوظ رکھنا، اس لیے میں کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا، لمبی نہ مختصر، صرف وہ چند جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ نے فرمایا تھا کہ ہماری متحدہ قومیت سے مراد ایکتا جسے کہتے ہیں، اس جگہ وہی قومیت متحدہ ہے جس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ میں رکھی تھی، اور مدینہ منورہ آ جانے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ فرمایا تھا وہاں کی اقوام سے، تاریخی چیز مسلسل۔ اسی طریقے پر جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام جونپور 1940 میں
اب ہے 2019، یہ 1940 کا خطبہ صدارت ہے جونپور کا۔ اس وقت میں فرمایا تھا کہ ہم باشندگان ہندوستان بحیثیت قوم ہونے کے ایک اشتراک رکھتے ہیں، جو کہ اختلاف مذاہب، اختلاف تہذیب کے ساتھ ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ جس طرح ہماری صورتوں کے اختلاف، ذاتوں اور صفتوں کے تباین، رنگوں اور قامتوں کے اشتراکات سے ہماری مشترکہ انسانیت میں فرق نہیں آتا، اسی طرح ہمارے مذہبی تہذیبی اختلافات ہمارے وطنی اشتراک میں خلل انداز نہیں ہیں۔ ہم وطنی حیثیت سے ہندوستانی ہیں اور وطنی منافع کے حصول اور مضرات کے ازالے کی فکر اور اس کی جد و جہد مسلمانوں کا بھی اسی طرح فریضہ ہے، جس طرح دیگر غیر مسلم اقوام کا۔ اس لیے سب کو مل کر پوری کوشش کرنی ازبز ضروری ہے۔ اگر آگ لگنے کے وقت تمام گاؤں کے باشندے آگ نہ بجھائیں گے تو گاؤں برباد ہو جائے گا۔ سیلاب آنے کے وقت گاؤں کے بسنے والے بند نہ باندھیں گے تو سبھی کے لیے زندگی وبالجار ہو جائے گی۔ اسی طرح ملک کے ایک ایک باشندے کا فرض ہے کہ خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا پارسی، سب پر جب کوئی عام مصیبت آئے تو مشترک قوت سے اس کو دور کرنے کی جد و جہد کریں۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہر وقت ہمارے ذہن و خیال کے اندر رہنے چاہیے۔ اسی کو سامنے رکھ کر جو کچھ تجاویز آنے والی ہیں اعلامیہ کی شکل میں، آپ کو کچھ کرنا بھی ہے، صرف کانفرنس نہیں کرنی ہے، یہ کام کا آغاز کرنا ہے، زمینی سطح پر کرنا ہے، اس فکر کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ گاندھی جی نے فرمایا تھا کہ اکثریت کو اقلیت کی آراء اور اعمال کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں فرق ہے، اکثریت اور اقلیت ہے، قدرتی طور پر ہے، یا مذہبی اعتبار سے کہہ لیجیے، چاہے ذات و نسل کے اعتبار سے کہہ لیجیے، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے کہہ لیجیے، ایک طرف اکثریت ہے، ایک طرف اقلیت ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اکثریت کو اقلیت کی آراء اور اعمال کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اکثریت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں کا خیال رکھے اور ان کی توہین نہ کرے۔ یعنی یہاں مسئلہ صرف حکومتوں کا نہیں ہے، ہمیں حکومت سے اس معنی کر کہنا ہے ضرور کہ وہ ذمہ دار ہے، انہیں موقع ملا ہے، لیکن ہم ہر شخص سے کہنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں رہنے والے، اپنے اپنے محلوں میں رہنے والے، اپنے اپنے علاقوں میں رہنے والے، جہاں بھی اقلیت و اکثریت کی بات ہے سامنے ہے، تو اقلیت کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پورے کریں گے ہی، کرنا ہی چاہیے، لیکن اکثریت کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس صورتحال کو درست کرنے میں جتنی ذمہ داری اقلیت کی ہے اس سے زیادہ ذمہ داری اکثریت کی ہے۔ یہ ایک جگہ گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ جنت نظیر ہندوستان وہ ہے، جنت نظیر ہندوستان وہ ہے جو صرف ہندوؤں کا نہ ہو، بلکہ ساتھ میں مسلمان، پارسی، عیسائی اور سکھ کا بھی اتنا ہی ہو جتنا ہندوؤں کا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس ملک کے معماروں میں اور اس ملک کے ہمارے علماء اور مشائخ، مربی، رہنما، جن کی لائن پر ہم چل رہے ہیں، ان لائنوں کو ان جملوں کی روشنی کے اندر سمجھنا، اور اگر کوئی اس لائن سے ہٹ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے،
اپنا ہو یا دوسرا ہو، ہمیں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کوشش کا نام یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اندر ہمت، قوت، طاقت پیدا فرمائے، اور جو کوتاہیاں اس سلسلے میں رہی ہیں، ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔